السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہم ہسٹری آف بنو عباس پڑھ رہے ہیں اور سیکنڈ چیپٹر ابو العباس الصفا کا اس کے 2 کوسچن ہم پڑھ چکے ہیں، الصفا کی ابتدائی مشکلات اور الصفا کا کردار۔ آج ہم الصفا کے دور میں ہونے والی بغاوتیں، فتوحات اور ان بغاوتوں کا اس نے کس طرح سے خاتمہ کیا، ان سب کا جائزہ اس ویڈیو میں لیں گے۔ ابو العباس الصفا 132 ہجری میں بنو عباس کا پہلا خلیفہ بنا، اور حکومت چونکہ نئی قائم ہوئی تھی، لہٰذا الصفا کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان مشکلات میں جہاں بہت ساری اور مشکلیں تھیں، وہاں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ملک کے مختلف حصوں میں امن و امان کی صورتحال مفقود تھی، اور بنو امیہ اور ان کے حامی اور کچھ اور طالع آزما ملک کے مختلف حصوں میں حکومت کے حصول میں مصروف تھے، اور یہ بغاوتوں کا سلسلہ بہت ہی وسیع تھا۔ الصفا ایک بہادر انسان تھا۔ ان تمام بغاوتوں سے گھبرانے کی بجائے اس نے ان بغاوتوں کا قلع کما کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے بخارا اور خراسان میں جو بغاوت ہوئی اس کو ختم کیا گیا۔ بخارا اور خراسان وہ علاقہ تھا جہاں سب سے پہلے بنو عباس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی تھی، اور جہاں وہ مسلم خراسانی نے سب سے پہلے عباسی فوج جو تھی اس کو تیار کیا تھا۔ زیادہ تر یہاں کے لوگ شیعہ علی تھے، اور ان سب نے محبان اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ان سب نے اس تحریک کا ساتھ اس وجہ سے دیا تھا کہ جب خلافت منتقل ہوگی تو وہ بنو عباس کی بجائے علویوں کو منتقل کی جائے گی یا اہل بیت کے سپرد کی جائے گی۔ لیکن جب خلافت بنو عباس کو ملی تو بنو عباس کے خلافت کے قیام کے بعد یہ تمام لوگ جو اہل بیت کی خلافت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے مایوس ہو گئے اور بنو عباس کے خلاف ہوئے۔ سب سے پہلے ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے شخص شریک نے بخارا میں علم بغاوت بلند کیا، یعنی اس نے بخارا میں جو کہ وسط ایشیا کا ایک علاقہ تھا وہاں بغاوت کی۔ اس کے علاوہ امیر بسام بن ابراہیم نے بغاوت کر دی، جو خود خراسان کا نامور سپہ سالار تھا، یعنی عباسی فوج جب بنو امیہ کے خلاف لڑ رہی تھی تو اس وقت یہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بنو عباس کی حمایت میں لڑا تھا، لیکن یہ اس وجہ سے بنو عباس کے لیے نہیں لڑا تھا، اس کی لڑائی اہل بیت کے لیے اس نے لڑائی کی تھی۔ تو جب حکومت اہل بیت کو نہ ملی تو اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے الصفا نے خازم بن خزیمہ کو بھیجا، اور خزیمہ نے امیر بسام اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ ہوئی جس میں بسام کو شکست ہوئی، وہ اور اس کے ساتھی زیادہ تر قتل ہو گئے اور کچھ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خراسان اور بخارا میں خازم بن خزیمہ نے امن و امان کو بحال کر دیا، اور وہاں عباسی رٹ بھی قائم ہو گئی۔ ایک اور علاقہ موصل تھا جہاں بغاوت ہوئی۔ موصل کی بغاوت اہل موصل یعنی موصل کے علاقے کے لوگوں نے کی تھی۔ جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو اہل موصل نے عباسی حکومت کو تسلیم کرنے سے
صاف انکار کر دیا، اور عباسی گورنر محمد بن سول جب وہاں پہنچا تو اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سپاہ نے اپنے چچا یحییٰ بن علی کو بھیجا۔ یحییٰ بن علی جب وہاں پہنچا تو اس نے دھوکہ دے کر لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب اس قتل پر لوگوں نے احتجاج کیا تو یحییٰ نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہوگی۔ تو جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے جامعہ مسجد کا رخ کیا تو اس نے وہاں جتنے بھی موجود لوگ تھے اندر ان سب کے قتل کا حکم دے دیا، اور کوئی 11,000 اہل موصل قتل ہوئے۔ اس قتل میں ظاہر ہے کہ 11,000 لوگوں کا قتل ایک بہت بڑا قتل تھا۔ اس قتل نے لوگوں کی ہمت توڑ دی، اور جو لوگ سرکشی پر بغاوت پر آمادہ تھے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح شہر جو تھا وہ عباسیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباسیوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اس سے پہلے بنو امیہ کرتے آ رہے تھے۔ لوگوں کو دھوکے سے بلانا اور پھر انہیں قتل کرنا، یہ بنو امیہ کا ایک عام سا وتیرہ تھا۔ تو وہی طریقہ کار جس کے خلاف بنو عباس نے ایک طویل جدوجہد کی تھی خلیفہ بننے کے بعد اور حکومت ملنے کے بعد، وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ موصل کے علاوہ شام میں بھی بغاوت ہوئی، اور شام وہ علاقہ تھا جو بنو امیہ کا مرکز تھا۔ بنو امیہ کو شام میں ہمیشہ مقبولیت حاصل رہی۔ جب امیہ ہاشم سے ہارا تھا مبارزت میں تو اس وقت بھی وہ جلاوطن ہو کر شام آیا تھا، اور یہاں وہ 20 سال تک مقیم رہا تھا۔ اور پھر امیر معاویہ سے پہلے اس کا بھائی زیاد شام کا گورنر تھا۔ زیاد کے مرنے پر امیر معاویہ کو گورنر بنایا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، اور امیر معاویہ 16 سال تک شام کا گورنر رہا تھا، اور پھر بنو امیہ نے 93 سال حکومت کی، اور شامی ہی ان کے ہمیشہ ہمنوا رہے۔ تو چونکہ شام کا علاقہ امویوں کے حامیوں کی اما جگہ تھی، اور یہاں لوگ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہٰذا ایک سپہ سالار حبیب بن مرہ نے حران اور بلقا میں سفید اموی پرچم لہرا کر بغاوت کر دی۔ بنو امیہ کا پرچم سفید رنگ کا تھا، اس کے مد مقابل عباسیوں نے اپنے پرچم کا رنگ سیاہ رکھا تھا۔ جب حبیب نے بغاوت کی تو بنو قیس جو کہ ایک عرب قبیلہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور یوں بنو قیس کے ملنے سے اور حبیب کے پاس اپنا بھی ایک لشکر تھا، بغاوت زیادہ خطرناک ہوگی۔ عبداللہ بن علی کو حبیب کے مقابلے پر بھیجا گیا، اور اسی اثنا میں ابو داؤد ایک اور اموی سپہ سالار نے عباسیوں کے ہاتھوں جب مسلمہ بن عبد الملک کی اولاد کی توہین ہوئی تو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے کنسرین اور حمص میں بغاوت کر دی۔ یعنی ابو داؤد کی بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کے سامنے مسلمہ بن عبد الملک، یہ خلیفہ تو نہیں بن سکا تھا، عبد الملک کا بیٹا تھا، لیکن عبد الملک کے ان بیٹوں میں سے تھا جو کہ بڑے ہی قابل تھے۔ تو اس بنو امیہ کا تمام خاندان یا تو قتل ہو گیا تھا، اور قتل نہیں ہوا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں فرار ہو گئے تھے، اور اس قتل و غارت گری میں بہت زیادہ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا، حتیٰ کہ عورتوں تک کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ تو جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھا تو چونکہ وہ اس خاندان کا پرانا وفادار تھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، لہٰذا اس نے جا کر کنسرین اور حمص میں بغاوت کر دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ تقریباً پورے شام میں بغاوت کی آگ جو تھی وہ بھڑک اٹھی تھی، کہ حران اور بلقا میں تو پہلے ہی
حبیب بغاوت کیے بیٹھا تھا۔ اب کنسرین اور حمص میں بھی جب بغاوت ہوئی تو عبداللہ بن علی کو یہ احساس ہوا کہ صورتحال اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ عبداللہ بن علی بہت ہی ذہین اور موقع پرست تھا۔ اب اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس صورتحال میں اس نے اپنے ایک مخالف حبیب بن مرہ کو صلح کی پیشکش کی، چونکہ وہ ایک وقت میں دو لوگوں سے تو جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، اور اس سے صلح کر کے اس نے ابو داؤد کو شکست دے کر کنسرین اور حمص پر قبضہ کیا۔ اس مہم کے دوران ابو داؤد جو تھا وہ مارا گیا۔ اس کے بعد وہ دمشق کی طرف بڑھا اور اہل دمشق نے بغیر جنگ کیے شہر بنو عباس کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح شام کی بغاوت جو تھی وہ عبداللہ بن علی نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ فروغ کی۔ اس طرح بخارا، خراسان، موصل، شام، یہ تمام علاقے بنو عباس کے پاس واپس آ گئے۔ عراق میں بھی بغاوت ہوئی اور ابو العباس الصفا نے جب کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا تو اسے اسی وقت احساس تھا کہ عراقی زیادہ دیر تک بغاوت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر اس نے فوری طور پر ایک نئے دارالخلافہ ہاشمیہ کی تعمیر شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ کوفہ کو کسی بھی طرح محفوظ ٹھکانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اہل عراق نے ابھی تک عباسی تحریک کے دائیوں کے مقابلے میں شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی نے پہلے خراسان پر قبضہ کیا تھا، اس کے بعد اس نے عراق پر قبضہ کیا تھا، اور عراق میں جس شخص نے اس کا مقابلہ کیا تھا وہ یزید ابن حبیرہ تھا۔ وہ تقریباً 60,000، انہیں شکست تو ہو گئی لیکن ابھی تک اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا۔ اس 60,000 کے لشکر کو لے کر وہ میدان میں آیا۔ ابو العباس الصفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن ابو جعفر منصور لڑائی میں ابن حبیرہ کو شکست نہ دے سکا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا ابن حبیرہ کو کہ مروان قتل ہو چکا، اور مروان کے قتل کے بعد خود عراقیوں کی بھی ہمت ختم ہو گئی اور لوگوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے، ان میں خود یزید بن حبیرہ بھی شامل تھا۔ یزید بن حبیرہ نے منصور سے امان کا وعدہ لیا اور صلح کر لی، لیکن ابو مسلم خراسانی کے اکسانے پر امان دینے کے بعد بھی بدعہدی کی گئی اور الصفا نے ابن حبیرہ کو قتل کر دیا۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے امان دی جاتی تھی بنو امیہ کے دور میں اور پھر اپنے دشمن کو مار دیا جاتا تھا، یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ اپنے دشمن کو پہلے امان دیتے اور پھر اسے دھوکے کے ساتھ قتل کر دیتے، اور اس میں اپنے اور غیر سبھی شامل تھے، جن سے ذرا سا بھی شک و شبہ ہوتا کہ وہ کوئی خطرہ بن سکتے ہیں، مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں، جیسے ابو سلمہ خلال جس نے عباسی دعوت کو ممکن بنایا تھا، اس میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا ابن حبیرہ بھی امان ملنے کے باوجود عباسی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس کے قتل ہوتے ہی عراق میں بھی ایک بار امن و امان بحال ہو گیا۔ آرمینیا میں بھی بغاوت ہوئی۔ اب جو عراقی لشکر جو 60,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا اور عراق میں موجود تھا، انہوں نے ابھی تک اموی حکومت کو ختم نہیں سمجھا تھا۔ ان کے خیال میں ابھی تک اموی حکومت قائم تھی یا اسے قائم کیا جا سکتا تھا، وہ اس کی اطاعت کا دم بھر رہے تھے۔
اب آرمینیا کا عموی حاکم اسحاق بن مسلم عقیلی بن کے ساتھ مل گیا، یعنی 60,000 سپاہی جو عراق میں تھے، آرمینیا میں جو بنو امیہ کا پرانا گورنر تھا، اس نے ان 60,000 سپاہیوں کی قیادت کی اور ان لوگوں نے بنو عباس کے ساتھ ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ الصفا نے اپنے عباسی سپہ سالار موسیٰ بن کعب کو ان 60,000 سپاہیوں اور اسحاق بن مسلم عقیلی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن موسیٰ کو شکست ہوئی۔ موسیٰ کی شکست کے بعد صفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، جس نے باغیوں کو شکست دے کر آرمینیا میں عباسی علم لہرایا اور ابو جعفر منصور آرمینیا کا گورنر بھی مقرر ہوا۔ اہل جزیرہ نے بھی بغاوت کی۔ کنسرین اور حمص کی بغاوتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل جزیرہ نے بھی بغاوت کر دی، اور اس کے لیے اہل جزیرہ نے اسحاق بن مسلم عقیلی کو اپنا قائد بنا کر حران کا محاصرہ کر لیا، یعنی جو آرمینیا کا گورنر تھا اسی کو انہوں نے اپنا قائد بنایا۔ عباسی لشکر موسیٰ بن کعب کے مقابلے پر جب آیا تو اسے ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی شکست کے بعد الصفا نے ابو جعفر منصور کو بھیجا تھا۔ اب جب منصور کی آمد کی اطلاع اسحاق کو ملی تو وہ الرحا میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کا بھائی بکار پہلے سے ہی مقیم تھا۔ بکار نے یہاں حکمت عملی سے کام لیا۔ دونوں بھائی خارجیوں کے سردار بریکا سے ملے، اور ان سب نے مل کر، یعنی اسحاق اور خارجی سردار اور اسحاق کا بھائی، انہوں نے ابو جعفر منصور کو دعوت مبارزت دی، یعنی لڑائی کی دعوت دی۔ دارا کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، لیکن جنگ کے دوران خارجی سردار بریکا مارا گیا۔ اسحاق نے اپنے بھائی بکار کو الرحا میں اپنا قائم مقام بنا کر خود سمیات کا رخ کر لیا۔ گرچہ اس کے پاس 60,000 فوج تھی، لیکن اسے اندازہ ہوا کہ وہ ابو جعفر منصور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ہتھیار پھینک دیے اور امان کے لیے درخواست دے دی۔ اہل جزیرہ نے بھی اس کے بعد اپنی اطاعت بنو عباس کے حق میں کر لی، اور یوں جزیرہ کی بغاوت اسحاق کی صلح کے بعد ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر نے بھی بغاوت ہوئی۔ دریائے بلخ کے پاس دوسری جانب صوبہ ماوراء النہر میں زیاد بن صالح نے بغاوت کی۔ ابو مسلم خراسانی کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ اس مہم میں ایک اور جرنیل صبا بن نعمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرتا تھا، اور اس کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ ابو مسلم خراسانی کو قتل کر دیا جائے، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو جعفر منصور نے صبا کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ موقع پا کر ابو مسلم کو قتل کر دے۔ ابو مسلم بہت ہی ہوشیار آدمی تھا، اسے بھی شک ہوا تو اس نے فوراً صبا کو قتل کر دیا اور خود دریائے آبو کو عبور کر کے بخارا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ابو مسلم کی آمد کی اطلاع جب زیاد بن صالح کے ساتھیوں کو ملی تو اکثریت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زیاد خود بھی بھاگ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور اس نے ایک دہقان کے گھر پناہ لی۔ انعام کے لالچ میں اس دہقانی نے اسے قتل کر کے اس کا سر ابو مسلم خراسانی کو بھیج دیا۔ زیاد کی موت کے ساتھ ہی ماوراء النہر کی بغاوت بھی ختم ہوئی۔ خوارج جو ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ایک درد سر بن چکے تھے، 134 ہجری میں
خوارج نے بنو عباس کے خلاف بغاوت کر دی۔ شروع میں خوارج بنو عباس سے دور رہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی فتنہ انہوں نے کھڑا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنو عباس نے ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے تو ان لوگوں نے بھی بغاوت کر دی۔ خازم بن خزیمہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ خارجیوں کا سردار جلندی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا، اور صفا کے ایک بروقت اقدام نے خوارج کی طاقت کا بھی قلع کما کر دیا۔ ان بغاوتوں کے علاوہ کچھ مہمات روانہ کی گئی تھیں۔ گو کہ ابو عباس کے دور میں کوئی خاص فتوحات نہیں ہوئیں، بلکہ بنو عباس کے پورے دور میں فتوحات کا سلسلہ جو بنو امیہ کے دور میں دوبارہ شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، رک گیا۔ بنو عباس نے تو 1 انچ زمین بھی فتح نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا زور علمی، ادبی ترقی پر لگایا، فنون کو ترقی دی، صنعت و حرفت کو ترقی دی، معیشت، معاشرت، تجارت، ان سب کو انہوں نے بہتر کیا، بلکہ اسے بہمِ عروج پر پہنچایا۔ بنو عباس کا دور فتوحات کا دور نہیں ہے، بلکہ ترقی اور خوشحالی کا دور ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ علاقے جو کہ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، بنو عباس نے ان کو واپس لے لیا۔ اگر انہوں نے کچھ فتح نہیں کیا تو کچھ فتح ہونے بھی نہیں دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھا رہے تھے تو اس کا مطلب بالکل نہیں تھا کہ جو ان کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگر کوئی حملہ آور ہوتا اور کسی علاقے کو بنو عباس سے چھیننے کی کوشش کرتا تو بنو عباس فوراً آگے بڑھ کر اپنا علاقہ ان سے واپس لیتے۔ سندھ جو کہ بنو امیہ کے دور میں فتح ہوا تھا، لیکن بنو امیہ کے آخری دنوں میں جب زوال ان کو آیا اور انتشار اور بد امنی کا دورہ تھا، تو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ صوبوں کے گورنرز نے کوشش کی کہ ان صوبوں کو خود مختار ریاستوں میں بدل دیا جائے۔ ان میں ایک سندھ بھی تھا جہاں منصور بن جمہور نے بنو امیہ کے آخری دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ صفا نے سندھ کی تسخیر کے لیے عبد الرحمن بن مسلم عبدی کو سرحد کا حاکم مقرر کیا۔ منصور نے اس کو شکست دے دی اور اسے قتل کر دیا۔ ابو مسلم نے اب موسیٰ بن کعب کو سندھ کی مہم سر کرنے کے لیے بھیجا۔ منصور کے ہاتھوں شکست کھا کر موسیٰ صحرا کی طرف بھاگ گیا اور صحرا میں ہی وہ بھوکا پیاسا مر گیا۔ موسیٰ نے سندھ پر قبضہ کر کے جتنے بھی علاقے ویران ہو چکے تھے جنگ و جدل کی وجہ سے، ان کی بحالی کی جانب توجہ دی، اور یوں سندھ جو کہ بنو عباس سے کٹنے کی کوشش میں تھا اسے واپس بنو عباس نے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ ترکستان کی طرف بھی کچھ مہمات روانہ کی گئیں۔ چین اور ترکستان کے حکمران جو بنو عباس کے اقتدار کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، چین، لیکن چاچ فرخانہ اور ختن کے حکمران خود اتنے طاقتور نہیں تھے، یعنی ترکستان کے جو حکمران تھے وہ خود طاقتور نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے خاقان چین کے ساتھ مل کر سازش کی، اسے اپنے ساتھ ملایا۔ ریاست چاچ کے ترکستانی حکمران کے تعلقات اپنی پڑوسی ریاست فرخانہ سے اچھے نہیں تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرخانہ کے حکمران نے چین کی شہ پر چاچ پر حملہ کر دیا، اور وہاں کے حکمران نے ان کی اطاعت تو قبول کر لی، لیکن پس پردہ اس نے عباسی خلیفہ کے ساتھ بھی خط و کتابت جاری رکھی اور اسے مدد کے لیے بلایا۔ مرکز خلافت اس صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا
اور پھر عباسی سپہ سالار خالد بن ابراہیم نے ترکستانی ریاست ختن پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کا حاکم جیش بن صبر بھاگ کر خاقان چین کے پاس پناہ گزین ہوا، لیکن یہ بنو عباس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ابو مسلم خراسانی جیسے لوگ مل گئے۔ حالانکہ ابو مسلم کو قتل کرنے کی ابو جعفر منصور نے 1000 مرتبہ کوشش کی تھی۔ اس نے چاچ کے حکمران کی اپیل پر لبیک کرتے ہوئے زیاد بن صالح کو فرخانہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ ان جنگوں کے دوران خاقان چین کی افواج کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، جس میں بے شمار چینی مارے گئے، انہیں شکست ہوئی۔ چاچ اور فرخانہ پر قبضے کے بعد 134 ہجری میں خالد بن ابراہیم نے قش کی ریاست کو بھی فتح کر کے وہاں اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ یہاں کا حاکم افرید قتل ہوا۔ بہت سا مال غنیمت خالد کو ملا۔ خالد نے افرید کے بھائی تاران کو قش کا حاکم مقرر کر کے عباسی خلیفہ کی اطاعت میں داخل کر لیا، اور یوں ترکستان کے مختلف حکمران جو آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے چین کے ساتھ مل رہے تھے، ابو مسلم خراسانی اور خالد نے ان کو دوبارہ عباسی اطاعت پر مجبور کیا، اور ترکستان کا علاقہ عباسی حکومت کا حصہ بن گیا۔ چین کے خلاف بھی مہم جوئی کی گئی۔ خاقان چین بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ وہ ترکستان پر اپنا قبضہ کرے۔ ترکستان چین کے ساتھ تھا، اس کی سرحدیں ملتی تھیں، اور چین اس کو اپنا علاقہ بھی تصور کرتا تھا، لہٰذا اس نے 751 عیسوی میں ترکستانی علاقے میں اپنی فوج داخل کر دی۔ عباسی فوج پہلے ہی وہاں موجود تھی، لہٰذا ایک خون ریز جنگ چین اور بنو عباس کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ طالاس کہتے ہیں۔ اس جنگ میں چین کو شکست ہوئی اور بنو عباس کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اہم تھی کہ اس جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ترکستان کا علاقہ عباسیوں کے پاس رہے گا یا چینیوں کے پاس، اور یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے بنو عباس کی حکومت کا حصہ بن گیا، اور چین اس علاقے سے دستبردار ہو گیا۔ جب عباسی چین اور دیگر علاقوں میں لڑنے میں مصروف تھے اور اندرونی حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، تو روم جو ازلی دشمن تھا، اس نے اس خلفشار اور انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشیائے کوچک کے جو سرحدی شہر کمخ اور ملتیا پر حملہ کر کے ان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمان آبادی کو قتل کیا، اور جو بچے کچے وہ وہاں سے ہجرت کر کے جزیرہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعقوبی کا بیان ہے کہ ملتیا پر رومی قبضہ نہیں ہوا تھا، بلکہ فریقین کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ صفا چونکہ بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل میں مصروف تھا، اس لیے اس نے اسی میں ہی مصلحت سمجھی کہ وقتی طور پر شاہ روم کے ساتھ صلح کر کے مصالحت کی پالیسی اختیار کی جائے اور آئندہ اپنی طاقت کو بڑھایا جائے۔ تو سرحدوں کی نگرانی کے لیے اس نے عبداللہ بن علی کی کمان میں ایک فوج مقرر کی، تاکہ رومی اگر دوبارہ حملہ کریں تو اس حملے کا سد باب کیا جائے۔ انہیں روم کے ساتھ لڑنے کے بجائے صلح کر لی گئی، لیکن سرحدوں پر فوج جو تھی وہ تعینات کر دی گئی تاکہ رومی حملے کا بروقت سد باب کیا جائے۔ اور یوں ابو العباس الصفا نے اپنے دور میں ہونے والی ہر بغاوت، ہر سازش کا تدبر اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اپنی موت سے پہلے 5 سال کے مختصر عرصہ حکومت میں اس نے
عباسی خلافت کو ان تمام بغاوتوں کو ختم کر کے مستحکم کیا۔ اگلا لیکچر ہم کل ابو العباس الصفا کے کارناموں پر مشتمل ہوگا، اور ہم یہ جانیں گے، یہ پڑھیں گے کہ الصفا نے کون کون سے ایسے کام کیے تھے جس نے عباسی خلافت کو اتنا مستحکم، اتنا پائیدار کر دیا کہ وہ 500 سال تک قائم رہی۔ شکریہ۔